یہ ایک مشہور امریکن سنگر ہے اور اس کا نام ہے جیمز وڈ۔ اس شخص سے قدرت نے بڑا ہی زبردست انتقام لیا ہے۔ یہ اب ہر امریکن ٹی وی چینل پر بیٹھ کر رو رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا۔ سب اس کا تماشا تو دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ اتنا مشہور سنگر ہے، اتنا بڑا سنگر ہے کہ یہ 2 بار آسکر ایوارڈ کے لیے بھی نامزد ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ امریکہ میں تماشا بنا ہوا ہے۔ آخر قدرت نے اس سے کیوں انتقام لیا اور اس نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے یہ قدرت کے بدترین انتقام کا نشانہ بنا، اس پر میں ابھی بات کروں گا۔ اس شخص کو بھی آپ جانتے ہوں گے، یہ جب سے صدر منتخب ہوا ہے تب سے اس نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، بلکہ نہ صرف مسلمان بلکہ بہت سارے ممالک کو بھی یہ ہڑپنے کے چکر میں ہے۔ اور سب سے جو بڑا ملک ہے وہ کینیڈا ہے، اور ان قریب یہ جو شخص ہے جس کو ٹرمپ کہتے ہیں، یہ کینیڈا پر بھی قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ اس پر بھی میں ایک مکمل ولاگ بناؤں گا، لیکن پھر سے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ قدرت جب اپنا انتقام لیتی ہے تو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے 35,000 ایکڑ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں لگ بھگ 10,000 گھر اور کمرشل بلڈنگز دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور ان راکھ کا ڈھیر بن جانے والی بلڈنگز میں ایک گھر اور کمرشل بلڈنگز اس مشہور سنگر جیمز وڈ کی بھی ہوتی ہیں۔ یہ سنگر جب اس کا گھر جل کر راکھ بن جاتا ہے تو یہ سنگر امریکن ٹی وی چینل پر آ کر ایک روتے ہوئے بیان دیتا ہے کہ قدرت بھی کس طرح کا کھیل کھیلتی ہے کہ اچانک انسان اپنے گھر میں اپنے سوئمنگ پول میں نہا رہا ہوتا ہے اور اگلے ہی دن سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جس پر امریکہ کے لوگ اس کے ساتھ کوئی سمپتی نہیں دکھاتے، کوئی اس کو حوصلہ نہیں دیتا، بلکہ باقاعدہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے بھی تو غزہ کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ان کو سب لوگوں کو مار ڈالو اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کر ڈالو۔ امریکہ جس نے دنیا کے بہت سارے ممالک کو تباہ کیا اور جاپان کے شہروں پر ایٹم بم گرا دیا، اب امریکہ کا اپنا شہر لاس اینجلس بھی ہیروشیما کا منظر ہی پیش کر رہا ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ امریکن تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ اس تباہی کو پورا کرتے کرتے شاید 1 سال کا عرصہ بیت جائے گا۔ اس شہر میں چونکہ بہت ساری ہالی ووڈ شخصیات بھی رہتی ہیں تو ہالی ووڈ کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ہالی ووڈ کی جو کمرشل بلڈنگز اور سیٹس تھے وہ بھی اس آگ کی وجہ سے جل گئے ہیں۔ ایک امریکن ہیرو ہے مائلز ٹیلر، اس کا بھی $75 لاکھ کا جو گھر ہے وہ بھی اس آگ میں جل کر خاک ہو گیا ہے۔ اور ایک اور بڑا نقصان جو ہے وہ، بلکہ میں اس کو خطرہ کہوں گا کہ خطرے نے بھی اس آگ کی وجہ سے سر اٹھا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ تو آگ بجھانے میں مصروف ہے، جبکہ چور اور ڈکیت جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو لاس اینجلس میں جو گھر آگ سے بچ گئے تھے وہ اب ان چوروں اور ڈکیتوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ لاس اینجلس پورا شہر بالکل بھی محفوظ نہیں رہا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے یہ لوگ آگ کو بجھاتے جا رہے ہیں یہ آگ زیادہ بھڑکتی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قدرتی آفات میں سب سے جو بڑی آفت ہے وہ یہ آگ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ قدرت کا انتقام ہے۔